سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ 2019 کے بعد جموں کشمیر کے ترقیاتی منظرنامے میں ہو رہی ہے روشن تبدیلی۔ اب نوجوان ہاتھوں میں پتھر نہیں بلکہ آئی فون اور لیپ ٹاپ لیے ہوئے ہیں۔ نئی دلی میں بات بھارت کی کنکلیو سے LG منوج سنہا کا خطاب۔ سرکار سماج کے ہر شہری اور ہر طبقے کی ترقی کی عہد بند۔ LG منوج سنہا نے بارہ مولہ میں 38 کروڑ روپے کی لاگت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا۔ حکومت 2023 تک سڑک حادثات میں ہونے والی اموات 50% کم کرنے کے مشن پر۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے روڈ سیفٹی مہم شروع کرنے پر دیا زور، اور حج 2024 کے لیے جموں کشمیر سے 8017 درخواستیں وصول۔ عازمین کا انتخاب قراردادی کے بغیر ہی ہونے کا امکان۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر ترقی کی سمت میں ایک اچھی پیش رفت کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور قیام امن کے ساتھ ساتھ ترقیاتی منظرنامے میں بھی ایک نمایاں بدلاؤ آ رہا ہے۔ موصوف کل نئی دلی میں پنجنیہ کے زیر اہتمام بات بھارت کی کنکلیو 2024 سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد یونین ٹیریٹری میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ٹھوس اقدامات سے کئی انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جبکہ جموں کشمیر کو کئی غیر ضروری بندشوں سے بھی آزادی حاصل ہوئی۔ LG نے کہا کہ جموں کشمیر بھارت کا تاج ہے، لیکن پچھلے 7 دہائیوں کے دوران ترقی اور خوشحالی سے متعلق لوگوں کے خواب اور امیدیں جان بوجھ کر ادھورے رکھے گئے۔ LG نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر کے عام آدمی کے جذبات، احساسات اور خوابوں کی تعبیر کو ترجیح دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہاں کے عام آدمی کی زندگی کافی حد تک بہتر اور آسان ہوئی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے شہروں قصبوں میں عام لوگوں اور نوجوان اپنے مستقبل کو تابناک اور روشن بنانے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ معمول کی زندگی صحیح ڈگر پر آ گئی ہے، جبکہ 2023 میں 2 کروڑ 11 لاکھ سیاحوں نے جموں کشمیر کا رخ کیا اور کشمیر کے دل فریب سیاحتی مقامات کا لطف اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اب نوجوان پتھروں اور بندوق کے بجائے ہاتھوں میں آئی فون اور لیپ ٹاپ لیے نظر آتے ہیں، جو کہ ایک مضبوط اور مستحکم جموں کشمیر کی نشانی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سماج کے ہر شہری اور طبقے کی ترقی سے متعلق سرکار کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ کوششوں سے ہی ایک خوشحال جموں کشمیر کا خواب پورا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنے کے لیے بھی کہا، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی فائدہ اٹھانے والا پیچھے نہ رہے۔ وہ آج بارہمولہ میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کے دوران اظہار خیال کر رہے تھے۔ LG نے اس موقع پر 38 کروڑ روپے لاگت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد بھی رکھا۔ انہوں نے بارہمولہ اسٹیڈیم کا نام بدل کر جنرل بپن راوت اسٹیڈیم رکھا اور اس کو عوام کے نام وقف کیا۔ LG نے کہا کہ سابق فوجی سربراہ نے شمالی کشمیر میں قابل ستائش خدمات انجام دی، امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کیا، جس سے علاقے میں امن کی بحالی ممکن ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ UT بھر میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کے دوران شہریوں کی متاثر کن شرکت اس تبدیلی کی عکاس ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں جموں کشمیر میں ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرکار یونین ٹیریٹری میں بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینے اور لوگوں کی سہولت کے لیے ضروریات کا 100% نشانہ پورے کرنے پر مصروف عمل ہے، جبکہ بارہمولہ ضلع میں ایک نئے سیاحتی سرکٹ کی ترقی پر جاری کام سے منڈاجی، لاڑو، کازی ناگ، راجپورہ، رامپورہ اور اوڑی جیسے علاقوں کو فائدہ پہنچے گا اور مقامی معیشت کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وادی میں برف باری ہوگی اور بجلی پیداوار میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ سرمائی سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ انہوں نے اس موقع پر مختلف محکموں کے سٹالز کا معائنہ کیا اور مختلف سرکاری اسکیموں کے تحت مستفید ہونے والوں کے حق میں اسناد بھی تقسیم کی۔ انہوں نے ضلع کے دیہی علاقوں کے لیے کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں کے بیڑے کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ DD چیئرپرسن سفینہ بیگ، 15ویں کور کے GOC راجیو گئی، صوبائی کمشنر کشمیر، DC بارہمولہ، DIG وسطی کشمیر اور SSP بارہمولہ کے علاوہ کئی دوسرے سینئر افسران کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں عام لوگ بھی تقریب پر موجود تھے۔
नीति आयोग के मुताबिक गुज़श्ता 9 वर्ष के दौरान भारत में करीब 25 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर निकले हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 9 वर्ष के दौरान गरीबी 29% से कम होकर 11% रह गई है। इसमें मजीद कहा गया है कि गुर्बत कम करने के मामले में उत्तर प्रदेश सरफहरिस्त है, जहां पिछले 9 साल के दौरान 6 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला गया। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। नीति आयोग का कहना है कि जल्द ही भारत में गरीबी की शरह घटकर 1 अददी रह जाएगी, जो एक हुसूलियाबी होगी, क्योंकि साल 2005 में करीब 50% लोग गरीब थे। नीति आयोग ने मजीद कहा है कि भारत अनकरीब अपनी पायदार तरक्की से मुतल्लिक अहदाफ हासिल कर लेगा, जिनमें 2030 तक कसी रुखी गुर्बत का खात्मा भी शामिल है। हुकूमत ने 2030 तक हादसाती अमवात को 50% तक कम करने का हदफ मुकर्रर किया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने ये बात नई दिल्ली में CII के ज़ेर एहतमाम रोड सेफ्टी पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सड़क हादसात में हर घंटे में 53 अफराद जख्मी और 19 अमवात होती हैं। उन्होंने कहा कि सड़क की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है और उसने सड़क की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए कई फैसले किए हैं। वजीर ने लोगों को तालीम देने और इंसानी रवैये को तब्दील करने के लिए रोड सेफ्टी पर एक मुहिम शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी अतुल ढिल्लों ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चलने वाले तमाम 29 प्रोजेक्टों और झैली प्रोजेक्टों की अमल आवरी से मुतालिक हुसूलियाबियों और पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में बाहर के अफसरान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस प्रोग्राम के निफाज में हासिल होने वाली कामयाबियों का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने पोर्टल पर मौसूल होने वाली दरखास्तों को निपटाने के लिए फौरी फैसला करने पर जोर दिया। उन्होंने टेंडरिंग और दीगर तरीकों से आगे बढ़ने और अहल इस्तिफादा कुनंदगान के जरिए मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स के कयाम पर तवज्जो देने की जरूरत भी उजागर की। उन्होंने दोनों ज़रई यूनिवर्सिटियों को हिदायत की कि वो किसानों की आगाही के लिए हर ज़रई सरगर्मी के जरूरी अज्जा और अमल को जाहिर करते हुए मुख्तसर मालूमाती वीडियोज बनाएं, जबकि हर डिप्टी कमिश्नर से कहा गया कि वो अपने इलाकों में इस प्रोग्राम के फवायद के बारे में बेदारी पैदा करें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तमाम प्रोजेक्ट्स यहां के किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किए गए हैं और ये हमारे किसानों की आमदनी में कई गुना इजाफा करते हैं। हज 2024 के लिए जम्मू कश्मीर से आज़मीन की सिर्फ 8,017 दरखास्तें जमा हुई हैं, जिसकी वजह से इस साल आज़मीन का इंतखाब कुरानंदाजी के बगैर ही होगा। हज फार्म जमा करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी को मुकम्मल हुई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि आज़मीन का इंतखाब कुरानंदाजी के बगैर हो रहा है। साल 2023 के लिए हज कमेटी को यूनियन टेरिटरी से आज़मीन की मजमूई तौर 14,500 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई थी, जिसके बाद कुरानंदाजी के जरिए 12,000 का इंतखाब अमल में लाया गया, जो हज की सआदत हासिल करने में कामयाब हुए। सऊदी अरब ने इस साल भारत के लिए हज कोटे में खातिर खा इजाफा करते हुए इसको 1,75,000 तक बढ़ाया है। इनमें से 1,40,000 का कोटा हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए पूरा किया जाएगा, जबकि 35,000 सीटें प्राइवेट टूर एंड ट्रैवल कंपनियों को अलॉट की गई हैं। आरजी शेड्यूल के मुताबिक साल 2024 की पहली हज परवाज 9 मई को श्रीनगर से रवाना होगी। कपवाड़ा में इंसदाद मनशियात से मुतलिक मुतहरिक कोशिशें जारी हैं। जिले में साल रफ्त के दौरान इस बिद्दत के खिलाफ जंग में पुलिस ने 603 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 56 पर PSA भी आयद किया गया है, जबकि कई बदनाम जमाना मनशियात फरोशों और स्मगलरों की प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली गई है। एक रिपोर्ट के साथ कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे। सरहदी जिला कुपवाड़ा में मनशियात की लानत का खात्मा करने के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस पूरी तरह से मुतहरिक है। एक तरफ जिला इंतजामिया आगाही प्रोग्राम, मेडिकल कैंप, सेमिनार और नशे की लत में मुब्तला अफराद का इलाज मुआलजा करवाने में पेश है, वहीं कुपवाड़ा पुलिस मनशियात के गैर कानूनी तजारत और फैलाव के रोकथाम और सप्लाई चेन को तोड़ने के हवाले से जीरो टॉलरेंस दिखा रही है। पुलिस ने पूरी तरह से मनशियात फरोशों के खिलाफ अपना शिकंजा कसा हुआ है। पिछले
3 برسوں کے دوران ضلع میں NDPS کے تحت 367 کیس درج کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے 603 افراد کو گرفتار کیا گیا اور اس دھندے میں ملوث 56 افراد کے خلاف PSA لگایا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، منشیات فروشوں اور ڈیلروں کی اس غیر قانونی دھندے سے جمع کی گئی پراپرٹی کو بھی ضبط کیا جا رہا ہے۔ ضلع میں ڈسٹرکٹ، تحصیل اور پنچایت لیول پر کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جو نشے کی لت میں مبتلا افراد کی نشاندہی کر کے انہیں طبی مراکز اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز تک لا رہی ہیں جہاں ان کا پوری طرح سے علاج و معالجہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ضلع میں والدین، علماء، ائمہ، دینی مدارس کے منتظمین، نمبردار، چوکیدار، آشا ورکر، پٹواری اور پنچایت سیکریٹریوں کی مدد طلب کی جا رہی ہے جو کہ ایسے افراد کی نشاندہی کے علاوہ نشے کی لت میں مبتلا افراد کو علاج و معالجے کے لیے ترک نشہ سینٹرز تک لا رہے ہیں اور انہیں منشیات ترک کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ اس دوران والدین کو بچوں پر کڑی نگرانی رکھنے کی گزارش کی جا رہی ہے۔ کپواڑہ ضلع کے کالجوں، ہائر سیکنڈری اسکولوں، پنچایتوں اور دوسرے سرکاری اداروں میں جانکاری کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ضلع میں سبھی میڈیکل سٹورز میں CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں تاکہ ادویات کی خریداری پر نگرانی رکھی جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نشے جیسی موذی بیماری سے نوجوان نسل کو بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جائیں اور نشے کی لت میں پھنسے افراد کا بہتر علاج و معالجہ کرنے کے لیے ہسپتالوں میں طبی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کیا جائے۔ آکاشوانی شعبہ خبر کے لیے کپواڑہ سے میں رفیق احمد۔ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء کے لیے سالانہ امتحانات کا اعلان کیا ہے۔ جاری کردہ ڈیٹ شیٹ کے مطابق 10ویں جماعت کے طلباء کا امتحان 11 مارچ 2024 سے شروع ہوگا اور 3 اپریل کو اختتام پذیر ہوگا۔ اسی طرح 11ویں جماعت کے امتحانات 30 مارچ 2024 سے شروع ہوں گے اور بالترتیب 25 اپریل کو اختتام پذیر ہوں گے، جبکہ 12ویں جماعت کے طلباء کا امتحان 6 مارچ سے شروع ہوگا اور 28 مارچ کو اختتام پذیر ہوگا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی بارش یا ہلکی برف باری ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.7 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.1 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 5.5 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -8.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ آپ سنیے تبصرہ۔